نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بک شروع کی ہوئی ہے، بک کا نام ہے اسلام ایک تعارف، یعنی کہ ہم قرآن حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس بک کی مدد سے کہ اصل اسلام ہے کیا۔ ہم اپنے آپ کو سب مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سٹاپ کرنا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو زندگی میں شامل کرنا ہے۔ تو اس کتاب سے انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، ٹائم کو ضائع نہ کیے بغیر ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے پیغمبر۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پیغمبر وہ انسان ہے جس کو خدا اپنی نمائندگی کے لیے چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایک انسان کو اپنا پیغمبر بناتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے پاس آ کر اس کو اس انتخاب کی خبر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر تعداد میں جو ہے وہ پیغمبر آئے، کچھ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، کچھ کا نہیں کیا، لیکن ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی بستی نہیں گزری جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا میسج پہنچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے چنا نہ ہو۔ تو پھر یہ چیز ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو چن لیتے ہیں تو پھر فرشتے کے ذریعے ہی، جیسے کہ ہمارا ٹاپک جو لاسٹ تھا وہ فرشتوں کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا جانا تھا کہ فرشتہ ہی آ کے اطلاع دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اس طرح اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس کے بعد فرشتے کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی تعلیمات اتارتا ہے تاکہ وہ ان تعلیمات سے تمام انسانوں کو باخبر کر دے۔ پیغمبر گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لے کر انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی انسان کو چن لیتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سارا انبیاء کرام کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو چنا، پھر ہر چیز جو تھی کہ جب انسانوں کی جو انسان اپنی منمانیاں کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو انہی کی بھلائی کا ارادہ کر کے انہی میں سے انتخاب کسی بندے کا کر کے فرشتے کے ذریعے پھر ان کو اطلاع دی تاکہ ان کو وہ ان چیزوں سے روک سکے بذریعہ وحی کہ کون سی کام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ بجائے انسان اس چیز کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کے لیے ایک سلسلہ بنایا، لیکن کبھی تو انسان اس پیغمبر سے ضد لگا کے بیٹھ گیا، الٹا اسی کا دشمن بن گیا۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں۔ ہم زیادہ نہیں تو ہم دیکھیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب 40 ایئرز کی زندگی جو مکہ والوں کے درمیان گزری تھی، صادق اور امین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن یوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تو پھر کیا ہوا کہ سبھی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو گئے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ جو تھا، پھر قرآن پاک جو ہے اب ہمارے پاس ہے، اب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ کتاب، فائنل کتاب جو تھی قرآن پاک، اس میں
سارا بگیننگ ٹو اینڈ یعنی کہ شروع سے لے کے سارا ذکر جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین جو کہ فرشتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں سب سے بڑے، تو وہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہمارا کام کرنے کا کیا ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور آگے پہنچائیں۔ امت محمدیہ کی ویسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی یہی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم خود ہی سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور اس کے ذریعے ظاہری باتوں کو سمجھ سکتا ہے، مگر بہت سی باتیں وہ ہیں جن کو جاننے اور سمجھنے کے لیے صرف ظاہری علم کافی نہیں۔ خود موجودہ زندگی دنیا کے بارے میں زیادہ گہری حقیقتیں انسان کی عقلی گرفت میں نہیں آتی، اور جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اور عالم آخرت کا معاملہ ہے وہ مکمل طور پر نہ دکھائی دینے والی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بنا پر وہ انسان کے عقلی ادراک سے باہر ہے۔ پیغمبر یہ کرتا ہے کہ وہ انسان کو اس کمی کو پورا کرتا ہے، وہ اشیاء کی حقیقت کو بتاتا ہے، وہ آخرت کی دنیا کی خبر دیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ علم شعور کی پوری روشنی میں اپنی زندگی کا نقشہ بنائے اور اس کے مطابق کامیاب زندگی تعمیر کرے۔ انسان جب سے دنیا میں آباد ہوا اسی وقت سے پیغمبر بھی آنا شروع ہو گئے، اور وہ ہر زمانے میں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے۔ تاہم قدیم زمانے میں آنے والے پیغمبروں کا ریکارڈ باقی نہیں رہا۔ بعد کے حالات نے ان کی شخصیت کو بھی غیر تاریخی بنا دیا اور ان کی کتابوں کو بھی تاریخی طور پر غیر مستند۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنایا۔ آپ اس وقت پیدا ہوئے جب کہ دنیا میں دور تاریخ آ چکا تھا۔ اسی کے ساتھ جلد ہی بعد وہ دور شروع ہونے والا تھا جس کو پریس کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موافق اسباب ملے جنہوں نے آپ کو ایک مسلمہ شخصیت بنا دیا۔ اس طرح آپ کی لائی ہوئی کتاب محفوظ پریس کے دور میں داخل ہو گئی، یعنی کہ قرآن پاک۔ اس کے بعد یہ امکان ہی ختم ہو گیا کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب میں کوئی تبدیلی کی جا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور قیامت تک دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واحد جو ہے وہ نمائندے ہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا تعارف جو ہم نے دیکھا کہ ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پیغمبروں کا سلسلہ کس طرح سے ہوا۔ یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے تعارف کروایا کہ پیچھے مقصد کیا تھا، کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان، جیسے کہ ہم ظاہری چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں، اب جیسے کہ قرآن پاک کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، پہلے کے حالات بھی پتہ چلتے ہیں، اور آنے والے جب تک آگے کی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، پھر اسی طرح قیامت کے دن کیا ہوگا، پھر گناہوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، پھر پہلے پیغمبروں کو بھی یہ ساری چیزیں بتائیں۔ لیکن جس نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا، جس نے مان لیا اس نے اپنا ہی فائدہ کیا۔ پیغمبر اپنی ڈیوٹیز کر کے چلے گئے، اور خاص جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تو اب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے کہ اس کام کو لے کر آگے چلیں، جو اس سے آشنا نہیں ہے ان تک پہنچائیں، جن کے پاس جس چیز کی بھی کمی ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش خلوص کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے کریں۔ تو اگر ہمیں کوئی چیز جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہمارا کام ہے اس کو ہم ٹھنڈے دل سے سنیں اور پھر غور و فکر کریں،
اور سب سے بہترین چیز قرآن اور حدیث ہے. اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی سیدھے رستے سے ہٹا نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مزید علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے قرآن. تو ابھی جو ہے انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.